ان الحمد للہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام علی سید الانام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ زکوٰۃ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 الی آخر الحدیث او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث کی روح سے کہ وہ 5 بنیادی ارکان کہ جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ ہمیں اسی بات سے ہو جاتا ہے۔ دوسرا، ہمیں زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے جہاں بھی نماز کا تذکرہ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تیسری، ہمیں زکوٰۃ کا اسلام میں اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا جو ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمیں حکم ان الفاظ سے دیا ہے کہ آتوا الزکاۃ۔ آتوا الزکاۃ کا مطلب ہے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں مکمل حساب کتاب کر کے، تحقیق کر کے، مکمل اہتمام کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو زکوٰۃ سے متعلق بہت زیادہ آگاہی دی، ان کے تربیت میں زکوٰۃ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے زمانہ خلافت میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ زکوٰۃ کو اسلام کا حصہ ماننے سے انکار کر دیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مل کر کے۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں اس بات سے آگاہ کرتی ہیں کہ زکوٰۃ کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ وہ شخص بالغ ہونا چاہیے، نابالغ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ وہ ہوش و حواس میں ہونا چاہیے، عقل اس کی سلامت ہونی چاہیے۔ اگر وہ شخص مجنون ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ شخص آزاد ہو، یعنی کہ غلام نہ ہو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ان تمام شرائط کے ساتھ ساتھ وہ صاحب نصاب ہونا چاہیے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر نقد روپیہ یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اس کا کوئی مال تجارت ہو، تو اس کے اوپر اگر اس شخص نے یہ سامان تقریباً 1 اسلامی سال مکمل اپنے پاس رکھا اور اس دوران اس میں مزید کوئی اضافہ ہوا تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ ان چیزوں کی دینا فرض ہو جائے گی۔ ان کی مارکیٹ ویلیو نکال کر کے اس کے ٹوٹل ورتھ اپنی لائبلٹیز کو مائنس کرنے کے بعد اس جو زکوٰۃیبل اماؤنٹ آئے گی اس کا 2.5% اللہ جل شانہ کا حکم سمجھ کر کے اللہ جل شانہ کے مخصوص بندوں پر خرچ کر دینا، اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اب تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ دینی کن کو ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جو سب سے پہلی بات ہے کہ مسلمان ہو، غیر مسلم نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نان ہاشمی فیملی سے ان کا تعلق ہونا چاہیے۔ ہاشمی فیملی میں کون لوگ آتے ہیں؟ سادات ہیں، عباسی ہیں، علوی ہیں، جعفری ہیں۔ ان لوگوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے جو فیملی پروٹوکول ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کو ہدیے سے، تحفے سے یا نذرانوں سے ان کی سپورٹ کی جائے۔ اور جو ان کے علاوہ کی جو باقی فیملیز ہیں وہ جب ڈیزرو کر رہے ہوں گے تو دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ ان کو ہم زکوٰۃ پے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نان ہاشمی فیملی کے ساتھ ساتھ وہ زکوٰۃ ڈیزرونگ کے لیے ایلیجیبل ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس 7.5 تولہ سونا نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر نقد روپیہ نہ ہو اور 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال تجارت نہ ہو۔
اس سب کے ساتھ ساتھ ان کے پاس جو گھر میں کوئی ایسا ضرورت سے زائد سامان اس کو کہا جاتا ہے، وہ سامان جو تقریباً پورا سال استعمال نہ ہوتا ہو، وہ ضرورت سے زائد سامان اگر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر بن رہا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو ایسا سامان بھی اس شخص کے پاس یا اس خاتون کے پاس نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر افراد کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں تو کیا ہم رفاہی اداروں کو، ہاسپٹلس کو دے سکتے ہیں؟ جی، یاد رکھیے کہ رفاہی اداروں اور ہاسپٹلس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بشرطے کہ ان کے پاس شریعہ کمپلائنٹ زکوٰۃ فنڈ مینجمنٹ سسٹم انڈر دا سپرویژن آف اے پراپر شریعہ کنسلٹنٹ ہونا چاہیے۔ اگر ان کے پینل پر ایک پراپر کوالیفائڈ ایکسپیرینسڈ مفتی ہیں جو ان کی زکوٰۃ فنڈ مینجمنٹ سسٹم کو دیکھ رہے ہیں اور اس زکوٰۃ فنڈ مینجمنٹ سسٹم کے شریعہ کمپلائنس کو وہ انشور کر رہے ہیں، تو دین آپ اس رفاہی ادارے کو زکوٰۃ پے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ادارے کے پاس شریعہ کمپلائنٹ زکوٰۃ فنڈ مینجمنٹ سسٹم نہیں ہے تو اس ادارے کو یا اس ہاسپٹلس کو یا اس NGO کی سپورٹ آپ کریں، لیکن زکوٰۃ کے پیسوں سے نہ کریں، کیونکہ زکوٰۃ کا جو مال ہے اس کی ادائیگی کا طریقہ کار بھی وہی ہے جو اسلام نے بتا دیا، جس کے بارے میں قرآن و سنہ میں ہدایات موجود ہیں۔ اور زکوٰۃ کا مال ایسا ہے کہ جس کی ادائیگی میں ہمارے اوپر لازم ہے کہ جو قرآن و سنہ میں ہدایات آئی ہیں ہم ان کو فالو کریں، ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔